اس وقت یہ جو حادثہ ہوا کل پتنگ کی ڈور سے کٹنے والے نوجوان اور ذبح ہونے والے نوجوان پر، پوری دنیا میں اس پر بہت صدمے کا اظہار کیا جا رہا. اس پر ہمارے ادارے کی طرف سے ایک تحریر لکھی گئی جو ماہنامہ دعوی اللہ میں انشاءاللہ چھپ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں. زندگی ایک پتنگ کی باریک ڈور کے آگے بے معنی ہو جاتی. جب تک زندگی ہے یہ کام کر لیں. کیا کر لیں سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور میں نوجوان کے ساتھ پیش آنے والے جان لیوا حادثے سے کون واقف نہیں ہے. گھر سے افطاری کا سامان لینے والے خوبصورت جوان کو علم ہی نہ تھا اس کے گھر یہ واپسی جو ہے ذبح ہوئے بکرے کی صورت میں ہوگی. آنکھوں میں اس کے مستقبل کے کتنے خواب سجے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. موت جانے کب ہمارے مستقبل کے سپنوں کی راہ میں رکاوٹ بن جائے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اتنا یقین ہو مرنے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کاش کہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت مل جائے تو فلاں فلاں کام ہم کر لیں، فلاں نیکی کر لیں. اللہ پاک کی سورہ منافقون بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کسی انسان کو تو جو خاص طور پہ غفلت میں رہنے والے وہ حسرت کریں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو موت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. ورنہ پھر ایسا ہوگا اے اللہ ہماری تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، تھوڑا سا موقع اور دیتے تھے، ایک چانس اور دے دیں. فَأَصَّدَّقْ. میں سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور میں بالکل نیک بن جاؤں. لیکن اللہ پاک دوبارہ مہلت نہیں دیں گے، دوسرا موقع نہیں ملے گا. یہ پہلا اور آخری موقع، پہلا اور آخری چانس. اور جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. اچھا اس میں باقی نیکیوں کی بعد میں تمنا کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تمنا سب سے پہلے کر رہا اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ثواب یعنی مرتے ہی سب سے پہلے اس کو جو نظر آئے گا وہ سب سے زیادہ ہوگا. یہ چونکہ مال سے محبت ہوتی، آپ کے پاس جو مال ہوگا وہ مرنے کے بعد آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. آپ کا مال تو وہی ہے جو آپ نے زندگی میں خرچ کر کے آگے چلتا کر دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنا لیا. اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا مال آخرت میں بہترین انعامات کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا. اور ہم میں سے جو مال ہونے کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ نہیں کرتے وہ قیامت کی دن حسرت اور افسوس کا باعث ہو. کاش کہ وہ مال خرچ کر کے یہ بھی انعام مل جاتے، یہ انعام بھی لے لیتے. ہمارے ادارہ نشلوم کے تحت الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف دینی منصوبے چل رہے ہیں. اس وقت کچھ مساجد میں کام ہو رہا ہے، کسی کی زمین کی خریداری، کسی کی دروازے لگ رہے ہیں، کہیں فنشنگ ہو رہی ہے، کسی میں کچھ کام ہو رہا ہے. مدرسے کی تعمیر میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. مدرسے کے طلبہ طالبات کے اساتذہ کرام کی تنخواہیں جو بعضوں کی رکی ہوئی ہیں. مسجد مدرسے کی تعمیر کے لیے کچھ خریدا ہوا سامان جس کو بطور قرض لیا گیا مگر ان میں کافی عرصہ گزر گیا جو ابھی تک نہیں ادا کیا جا سکا. اسی علاوہ ہماری نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے ذریعے بہت سارے غریب لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں جن کے رشتے کروانے کے لیے ان سے پیسے نہیں لیتے. فی سبیل اللہ یہ کام کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو بجائے لینے کا دینا پڑتا ہے، ان کی بہت ساری خدمت کرنی پڑتی ہے. ان تمام کاموں کے لیے ہمیں آپ جیسے مخیر حضرات کا مالی تعاون درکار رہتا ہے. آپ اپنی ضروریات کو نہ چھوڑیے لیکن کم از کم اپنی خواہشات کو ترک کر دیجیے اور اللہ کے دین کی اشاعت میں مصروف رہیے. اللہ کے پیاروں کی کیا ترتیب ہے، وہ اپنا سارا مال، اکثر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بچا کچا اپنی ضروریات میں خرچ کرنے والے. خواہشات کو تو صحابہ کرام خرچ کرتے ہی نہیں. خواہشات کو انہوں نے پورا کرنے کی جگہ دنیا بنائی ہی نہیں. خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے جنت بنائی ہے. مرتے ہی خوشخبری ملے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ وہ زندگی شروع ہوئی جس میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم مانگو گے فوراً حاضر کر دیا جائے. لہذا اللہ کے دین کی اشاعت میں مصروف ہمارے ادارے کا مالی تعاون کیجیے. تعاون سراسر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. آپ کا یہ مال آپ کو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا. اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے، مالی طور پہ فی الحال کمزور ہیں، تو کم از کم دعا کر لیجئے، اس پیغام کو آگے بھیج دیجئے. ہو سکتا ہے آپ تو مدد نہ کر سکیں لیکن آگے آپ جس کو پیغام شیئر کر رہے ہیں، آگے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ پاک آپ کی وساطت سے ہماری معاملت کا خیال ڈال دے اور اللہ پاک اس سے جتنا بھی کام لے گا اس کا پورا پورا ثواب جتنا اس کو ملے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. دیکھیے یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اس میں اللہ ہی مدد کرتے ہیں، انسان تو بس ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس کے دین کی مدد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. باقی مال تو اللہ ہی دیتا ہے. جو اللہ کے راہ میں دے کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں. مال اللہ کا، اس کی راہ میں دے کر ہم کسی پر نہیں بلکہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کوئی ٹرافی دیتے ہیں، کوئی لالی پاپ دیتے ہیں، کوئی اور چیزیں دیتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ واپس دے دو مجھے. ہاں وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے میرا ہے میرا. تو وہ بچہ جو ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے اور وہ دینا پسند نہیں کرتا. آج ہم بھی اس نادان بچے کی طرح ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ قابض ہیں کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے اور اللہ کسی وقت بھی واپس لے لیتے ہیں جی. اور پھر بندہ کہتا ہے کاش کہ میں اللہ کی راہ میں دے کر اتنے بڑے بڑے انعامات میں حاصل کر لیتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہم اپیل کریں تو وہ کیا کرے گا، وہ بعض برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں. کسی کی ناراضگی پر صبر کرنے پر اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کتنا اجر عطا فرمائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے آگے کسی کو شیئر کیا اور اس نے آپ کی وساطت سے لاکھوں روپے خرچ کر دیا ہمارے کسی دینی منصوبے میں اور اس کے ذریعے قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چل گئے. اس پر آپ کو اتنا اجر و ثواب اللہ عطا نہ فرمائے جتنا آپ نے کسی کو دعوت دی اور اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس پر آپ نے صبر کیا
اس صبر پر اللہ پاک آپ کو خوش ہوتا، پتہ نہیں کتنے انعامات سے نوازیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر خیر کے کام میں ہمت کیجیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ آج موقع ہے، رمضان المبارک یعنی گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ہمت کر کے اللہ کے راہ میں دل کھول کے خرچ کیجیے۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ کے راہ میں دل کھول کے خرچ کیجیے، قبل اس کے ڈاکٹر آپ کا دل کھول کے کچھ اور اس میں دیکھ بھال کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔